السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد انسان کہاں ہوتا ہے؟ ایک دن انسان اپنی آخری سانس لیتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو نظر آتا ہے وہ دنیا نہیں ہوتی، ایک نئی حقیقت ہوتی ہے۔ جب ایک مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ سفید اور روشن چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جن کے لباس بھی سفید اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو سے بھرا ہوا کفن ہوتا ہے۔ وہ مومن کے سرہانے آ کر کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشک کے منہ سے بہہ کر باہر آتا ہے، نرمی، راحت اور سکون کے ساتھ۔ اسے اپنے سفید نورانی ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں اور روح خوشبو کی مانند آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ مومن اسی وقت سمجھ جاتا ہے کہ میں دنیا سے نہیں ختم ہوا، میں اصل زندگی میں داخل ہو چکا ہوں۔ پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ امن، روشنی اور سکون محسوس کرتا ہے، لیکن گناہ گار اور فاسق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے کپڑے بھی کالے، سخت اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ وہ سختی سے کہتے ہیں، اے خبیث روح، نکل آ غضب اور عذاب کی طرف۔ اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں والا سیخ گیلی اون میں گھسیٹا جائے۔ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ فرشتے اسے سختی سے پکڑتے ہیں اور روح سے بدبو اٹھتی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے سب آسان ہے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا اس کے لیے آگے سب مشکل ہے۔ یوں انسان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ مومن روشنی، راحت اور خوشبو محسوس کرتا ہے، اور گناہ گار تاریکی، گھبراہٹ اور تنگی۔ یہی ہے برزخ کی دنیا، جہاں ہر روح اپنے انجام کی پہلی جھلک دیکھ لیتی ہے۔